بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باپ کی دولت نہیں، سایہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اور جب آپ کو لگے بابا کوئی آپ سے زیادہ مجھے عزت، محبت، تحفظ دے سکتا ہے تو یہ ہاتھ تب اس کے ہاتھ میں تھما دینا۔ وقت نے مجھے بہت اچھی طرح سمجھایا کہ سوائے تیرے ماں باپ کے کوئی بھی تیرے ساتھ مخلص نہیں۔ باپ کی محبت چٹان سے بھی زیادہ مضبوط اور پھول سے بھی زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔ چاہے کتنا ہی بوڑھا ہو مگر گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہی ہوتا ہے۔ اس دنیا میں آپ کا باپ وہ واحد شخص ہے جو چاہتا ہے کہ آپ اس سے بھی زیادہ کامیاب ہوں۔ جس طرح کی زندگی گزاری میں خود گزار نہیں سکتا، قرض دار ہوں باپ کا اپنے اور یہ قرض میں اتار نہیں سکتا۔ باپ صرف ایک لفظ ہی نہیں بلکہ احساس، محبت، شفقت، پیار اور وفا جیسے ایک جذبے کا نام ہے۔ گھر پہ باپ کی آواز بھی بڑی نعمت ہے اور دروازے کے باہر باپ کے جوتیوں کا اپنا ہی ایک رعب ہے۔ ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، باپ گھر میں درخت ہوتے ہیں۔ گھر میں باپ کی آواز بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سورج اور والد کی گرمی برداشت کرنا سیکھو کیونکہ جب یہ ڈوب جاتے ہیں تو ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا کو جیتنے والا اپنے بچوں سے ہار جاتا ہے۔ باپ کا رشتہ بیٹی کے ساتھ ایسا ہے جب وہ رشتہ ٹوٹ جائے تو بیٹی بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر چاہے کوئی کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، باپ کی کمی کو کبھی پورا نہیں کر سکتا۔ بیٹی کے لیے باپ گنا سایہ دار درخت ہوتا ہے۔ باپ کی دولت پر گھمنڈ کرنے کا کیا مزہ؟ مزہ تو تب ہے جب دولت اپنی ہو اور فخر باپ کرے۔ باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی۔ زندگی اور حالات جب تھکا دیتے ہیں، اس لمحے ابو کی یہ بات ہمت اور حوصلہ بڑھا دیتی ہے کہ میری بیٹی بہت بہادر ہے۔ باپ کے زندہ رہنے تک ہر بیٹی شہزادی ہے۔ اللہ پاک کچھ دے یا نہ دے، بس باپ کا سایہ سر سے نہ اٹھائے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو سب کچھ خرید کر دے سکتا ہے سوائے نصیب کے۔ بیٹیوں کے لیے باپ کیا ہوتا ہے یہ صرف بیٹیاں ہی سمجھ سکتی ہیں۔ ہم لڑکیاں اپنے بابا سے اس لیے سب سے زیادہ پیار کرتی ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں یہ واحد مرد ہے جو ہمیں کبھی دکھ نہیں دے سکتا۔ انسان سب سے زیادہ محفوظ اس وقت ہوتا ہے جب اس کا ہاتھ اس کے والد کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے۔ اور جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں تو پہلا لفظ باپ کی محبت سے شروع ہوتا ہے۔ بچہ وہ نہیں کرتا جو باپ کہتا ہے، بچہ وہ کرتا ہے جو باپ کرتا ہے۔ باپ وہ پہلا مرد ہے جس کی محبت بیٹی ساری زندگی اپنے دل میں بسا کر رکھتی ہے اور یہی پہلی محبت ہے جسے عورت ساری زندگی نہیں بھلا پاتی۔ باپ کے پسینے کے ایک قطرے کا قرض اولاد ساری زندگی خدمت کر کے بھی نہیں چکا سکتی۔ اگر سارے کندھے باپ کے کندھوں کی طرح ہوتے تو یقیناً زمین بہت خوبصورت جگہ ہوتی۔ کبھی کبھی ابو بہت یاد آتے ہیں، اس لمحے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھ سے میری ساری سانسیں لے لے، بس وہ لمحے واپس لوٹا دے جو ابو کے ساتھ گزرے ہیں۔ مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔ بیٹی کے لیے باپ سے زیادہ مضبوط پناہ گاہ نہ کوئی ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ تصور میں میرے ابو کا چہرہ اب تک مسکراتا ہے، ان کو مرحوم کہتے ہوئے میرا دل ڈوب جاتا ہے۔
باپ کی آنکھ سے گرنے والا ایک آنسو آپ کو تمام عمر رلا سکتا ہے، اس لیے احتیاط کیجیے۔ باپ وہ ہوتا ہے جو سب کے سامنے ذکر نہیں کرتا پر اندر ہی اندر بہت فکر کرتا ہے۔ آپ مجھے چھوڑ گئے بابا تو دنیا نے بتایا کہ جن بیٹیوں کا باپ نہیں ہوتا ان کا کوئی ہمدرد نہیں ہوتا۔ باپ وہ ہستی ہے جس کے جوتے سے بھی بیٹی کو محبت ہوتی ہے۔ چہرے کی چمک اور محلوں کی اونچائی پر مت جانا، غور کرنا کہ جس گھر میں ماں باپ ہنستے نظر آئیں سمجھ لینا کہ وہ گھر امیروں کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ بابا مجھے چھوڑ کر گئے تو دنیا نے بتایا جن بیٹیوں کے باپ نہیں ہوتے ان کا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ وہاں سے بگڑی ہے زندگی میری، ساتھ آپ نے جہاں سے چھوڑا تھا۔ ایک باپ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، میرا بیٹا اس وقت تک میرا بیٹا ہے جب تک اس کو بیوی نہیں مل جاتی، اور میری بیٹی اس وقت تک میری بیٹی ہے جب تک میں دنیا سے نہ چلا جاؤں۔ بازار میں سب کچھ ملتا ہے مگر ماں باپ کا پیار نہیں ملتا۔ یتیم ہونا آسان ہے مگر یتیم ہو کر جینا سب سے مشکل۔ اے اللہ پاک سب کے والدین کو صحت تندرستی عطا فرما، آمین۔ جانتے ہو نکاح کیا ہے؟ جو باپ اپنی گڑیا کو اسکول تک اکیلے جانے نہیں دیتا، وہ باپ عمر بھر کے لیے بیٹی کو اجنبی کے ساتھ اکیلا بھیج دیتا ہے۔ وقت ازالہ نہ کر سکا جن کا لوگ ایسے بھی ہم نے کھوئے ہیں۔ میرے قدم کیسے ڈگمگا سکتے ہیں، مجھے تو چلنا میرے بابا نے سکھایا تھا۔ میں راضی ہوں میرے مولا لیکن یہ آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ باپ کا بس چلے تو اپنی بیٹی کی زندگی کے سارے کانٹے چن کر پھول بچھا دے۔ میں نے کہا، بابا جانی میں اگر زندگی کی جنگ ہار گئی تو میرے سر پر ہاتھ رکھ کہنے لگے، میرا بیٹا جن بیٹیوں کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتے ہیں وہ کبھی بھی زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہار سکتی۔ سیانے کہتے ہیں کہ اگر بیٹیاں نہیں ہوتی تو بابا کے جنازے سناٹوں میں اٹھتے۔ اکیلا باپ کتنا بوجھ اٹھاتا ہے، بعد میں یہ سب ایک باپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ دعا کرے کہ تمام بچے اپنے والدین کی قدر کریں۔ کچھ یوں حفاظت کرتی ہیں ماں باپ کی دعائیں۔ بیٹیوں کی شادی وہ واحد خواہش ہوتی ہے جس کے پورا ہونے پر باپ رونے لگ جاتا ہے۔ ہر ضد کرنے والی لڑکی کے پیچھے لاڈ اٹھانے والا باپ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، باپ ایک کتاب ہے جس پر تجربات تحریر ہوتے ہیں، اسے اپنے سے دور مت رکھو۔ باپ کا ہاتھ اگر سر پر نہ ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے، اور زمانے کی آنکھ کا بھی تب ہی پتہ چلتا ہے۔ ان ہاتھوں کو بھول کر اب دنیا میں مگن نہ ہو جائیے جن ہاتھوں کو تھام کر اب دنیا کمانے کے قابل ہوئے۔ میرے بابا جو ہوتے تو زندگی مجھ سے تلخ لہجے میں بات کیوں کرتی؟ کتنے خواب آنکھوں میں جنازے بن کر رہ گئے بابا۔